أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو دور چل رہا ہے وہ اپنے علاقوں میں الیکشن کا زمانہ ہے، چناوی تاریخ کا چونکہ اعلان ہو چکا ہے، اس لیے انتخاب کی سرگرمیاں زوروں پر ہیں اور ایسے موقع سے عام طور سے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے پر بہتان تراشی، غیبتوں کا ماحول اور اس طرح آبرو ریزی کا ماحول، جو جس کے بارے میں چاہا جو جی میں آیا وہ بول دیا۔ یہ صورتحال مسلم معاشرے کے لیے بطور خاص اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ الیکشن یہ کچھ سالوں کے لیے ہوتا ہے، 5 سال اس کی مدت ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک معاشرے میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک چیز ایسی ہے جو عارضی ہو، ٹمپروری ہو، اس کے لیے آدمی اپنے پرانے تعلقات کو خراب کرے، ہمیشہ کے تعلقات کو خراب کرے، آپس میں دشمنیاں پیدا کرے، یہ چیز کم سے کم ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایمان والا ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکم کا پابند ہے۔ ہم ایمان اسی لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اب ایمان والے کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ رسول کا حکم کہاں کیسے پورا ہوتا ہے اور کیسے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، یہ دیکھنا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اس میں ہمارا دنیا کا نفع ہو تو دنیا کے سارے نفع ایک طرف اور اللہ رب العزت کا حکم ایک طرف۔ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بھلے ہمارا بظاہر نقصان ہو جائے، میں بظاہر کہہ رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری میں انسان کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی فرما برداری ایک طرف، ہمارے سارے نقصان ایک طرف۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں بظاہر ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو اپنے اس ظاہری نقصان کو ہمیں گوارا کرنا چاہیے اور اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری زندگیوں میں نہ چھوٹے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اس لیے کہ اصل اللہ رب العزت کی فرما برداری ہے۔ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے اور اپنی بندگی کا اقرار بھی کر رہا ہے، اس نے اللہ رب العزت کی غلامی کا توق اپنے سینے میں ڈال رکھا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو یہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا سارا کچھ اللہ رب العزت کی مرضی کے حوالے کر دیا۔
کہ یا اللہ اب آپ کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، ہماری مرضی، ہمارا نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے آپ کا حکم ہے، آپ کا جو حکم ہوگا اس حکم کے مطابق ہم کام کریں گے اور آپ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس میں اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے اور یہی شان ایمان والوں کی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی کچھ تفصیل کریں، دین کے کچھ شعبوں کو بیان کیا جائے تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو شعبے دین کے بنائے ہیں وہ 5 شعبے ہیں، اور ان 5 شعبوں میں انسان دیکھے کہ اس شعبے کے معیار کے مطابق وہ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ دین کے جو بنیادی 5 شعبے ہیں، سب سے پہلا شعبہ ہے ہمارا جس میں اپنے آپ کو مکمل طور سے اتارنا ہے، وہ عقیدے کا شعبہ ہے۔ ہمارا عقیدہ درست ہو، اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کے ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو مانیں۔ ایمان والا جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کا اپنے صدق دل سے اقرار کرتا ہے جن چیزوں کے ماننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کے رسولوں پر ایمان لائے، آپ کی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، شر اور خیر کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں اس پر ایمان لائے، بعث بعد الموت پر ہم ایمان لائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ صدق دل سے ایمان والا یہ اقرار کرے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماننے کو ہمیں کہا ہے وہ چیزیں برحق ہیں۔ انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت پر ایمان لاتا ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے ایمان والے کا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو اور یہ پختہ یقین ہو اور اس کا استحضار ہر وقت ہو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے۔ جب انسان کو اس کا احساس ہو جائے اور ہر وقت اس کا استحضار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی ہو، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ سے مخفی ہو، چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہم نے جان بوجھ کر کوئی کام کیا ہو یا انجانے میں ہم نے کر لیا ہو، ایسے کام جس کے ہونے نہ ہونے کی اطلاع بھی ہمیں نہ ہو، اللہ رب العزت کو ان ساری چیزوں کی اطلاع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو چیزیں ہیں، چاہے وہ فرشتوں کی شکل میں ہو یا کسی اور کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہماری خود بھی نگرانی کر رہا ہے، اور خود اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع اور ایسا محیط ہے کہ اس کے علم کے دائرہ کار سے ہم باہر نہیں ہو سکتے۔ اور جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کا حساب لے گا۔ جب ایمان والے کو اس کا احساس ہو جائے تو ایمان والا اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ 90% نہیں 100% اپنی زندگی میں وہ اصلاح کر لے گا۔ ایک قدم جب وہ چلے گا اور اس کا قدم صحیح یا غلط اٹھے گا تو اس قدم کے اٹھنے سے پہلے یہ بندہ یہ استحضار رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے اس قدم کا ہمیں حساب دینا ہے، اور ہمارا اگلا قدم زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے یا موت کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ تو جب آدمی چوکنا ہوگا، خدا جانے اگلا قدم ہمارا موت کا پیغام لے کر آوے، خدا جانے اگلا قدم ہماری آخری سانس ہو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ جب ایمان والا ان چیزوں کو ہر وقت اپنے ذہن و دماغ میں رکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان والا کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کا یہ قدم نہیں اٹھے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں،
اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک دن کی ایسی زندگی کم سے کم گزاریں جس دن کی زندگی میں آپ ہر قدم پر جائزہ لیں کہ ہمارے اس قدم کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں حساب دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے قدم انشاءاللہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ذرہ برابر کہیں کوئی غلطی ہوئی، کہیں کوئی مس ہوا، جانے انجانے میں کوئی چوک ہے تو ہو گئی، انسانی تو ہے، کہیں انسان بہکاوے میں آ گیا، غفلت کا شکار ہو گیا، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی نہیں کر لیں، آپ کو چین نہیں ملے گا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عقیدوں کا استحضار رکھیں، اپنے موت کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھیں، ملک الموت کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ وہ ہر قدم پر ہمارے سامنے کھڑا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ہماری روح قبض کرے گا اور یہ سارے تماشے ہمارے آنکھوں سے ختم ہو جائیں گے۔ انسان اپنی موت سے غافل ہے، اس لیے انسان بے تحاشا دنیا کے اندر جو جی میں آتا ہے کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اگلے لمحہ آپ کی موت آنے والی ہے، جس دن انسان کو یہ احساس ہو جائے گا اس کے سارے قدم کے چال صحیح ہو جائیں گے۔ آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز ایسی نماز پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ تم نے اللہ اکبر کہا اور فرشتہ تمہارے انتظار میں کھڑا ہے کہ جیسے ہی تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو ویسے ہی فرشتہ تمہاری جان لے لے، یہ تمہاری آخری نماز۔ اس نماز کے بعد تمہیں کسی نماز کا موقع نہیں ملنے والا ہے، اس نماز کے بعد کوئی دوسرا کام کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، اس نماز کے بعد توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، اس کے بعد وصیت کرنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی۔ کسی دن آپ ایسی نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو نماز کی لذتوں کا احساس ہوگا، سمجھ میں آئے گا واقعی نماز کیسی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے سارے گناہ آپ کے یاد آ جائیں گے اور آپ کو یہ احساس ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی ہماری جان جا رہی ہے، تو آپ وہ نماز ایسی پڑھیں گے کہ سارے گناہ انشاءاللہ آپ کے دھل جائیں گے، جنت اور جہنم کا نظارہ آپ کے سامنے ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی ہی نماز پڑھو صلاۃ مودع، گویا تم رخصت کرنے والے ہو، ایسی نماز پڑھو کہ موت کا استحضار ہو۔ تو جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے اس طرح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھی ایسی گزرے کہ ہر وقت اسے یہ استحضار ہو، یا اللہ نہ جانے کب آپ کے سامنے بلاوا آ جائے، اور جب بلاوا آ جائے تو آدمی اپنے آپ میں بالکل چوکن نہ رہے، خدایا آپ کی رضا کے ساتھ بلاوا آوے۔ اور جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو ہمارے قدم اگر غلط کی طرف اٹھیں گے تو وہ ڈگمگائے گا ضرور۔ کبھی آپ سوتے ہوئے ذرا تصور کر کے دیکھیں، جس وقت آپ سونے جا رہے ہوں اگر آپ نے اب تک ایسا نہیں کیا ہے تو میں کہتا ہوں ایک بار آپ کر کے دیکھیے۔ جب بستر پر آپ جا رہے ہیں تو بستر پر جانے کے بعد آپ یہ تصور کریں کہ میں آنکھ نہیں بند کر رہا ہوں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے، اب ملک الموت آ رہے ہیں اور ہماری روح قبض کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار دائیں بائیں آگے پیچھے رو رہے ہمارے لیے، ہماری صحت کی دعا کر رہے اور وہ چاہ رہے ہماری زندگی بچ جائے، مگر زندگی کے آخری لمحات ہمارے آ گئے اور میں ختم ہونے والا ہوں، اب فرشتے نے ہماری روح قبض کر لی، میں مردہ لاش کی طرح ہوں۔ اب لوگ آ رہے ہیں، ہمیں دفنانے کفنانے کی تیاری چل رہی ہے، ہمیں غسل دیا جا رہا ہے، ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے، ہماری لاش اٹھائی جا رہی ہے، ہمارا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور ہمیں قبر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ منکر نکیر آ رہے ہیں اور ہمارے سوال کا ہم سے سوال کر رہے ہیں اور ہم سے جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو غور کریں گے تو آپ کی تمنا ہوگی کہ اے کاش اللہ تعالی ہماری زندگیوں کی اصلاح کر دے، پھر آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی، جتنی گہری نیند آپ سوئیں گے یہ اڑ جائے گی۔ کبھی تو موت کی تمنا کر کے دیکھیے کہ ہم موت کے آغوش میں کھیل رہے ہیں تو اس زندگی کی قیمت کا احساس آپ کو ہوگا۔ یہ زندگی جو ہم نے جی ہے یا جو جی رہے ہیں اور اس زندگی کے لیے جو کچھ ہم اتھل پتھل کر رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ موت کا استحضار ہمیں نہیں ہے، آخرت کی زندگی کا استحضار نہیں ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نہیں ہے۔ جس دن یہ بات پیدا ہو جائے ایمان والوں کے اندر تو ایمان والے کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا یہ سب انشاءاللہ بیلنس پر آ جائے گا۔
تو یہ اسلام ہمارا مطالبہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو تم درست کرو. اس کے بعد اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے عبادات میں بھی اللہ رب العزت کے حقوق کو ادا کرو. عبادات صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں ہے، عبادات کا ایک بڑا وسیع میدان ہے. نماز روزے کے علاوہ دوسرے اور معاملات میں جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ایمان والا جائزہ لے کہ اللہ رب العزت کے احکام کن کن عبادتوں میں ہم سے پورے ہو رہے ہیں اور کن کن عبادتوں میں ہم سے چھوٹ رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو مکمل نماز پڑھ رہے ہیں، ناقص پڑھ رہے ہیں. رکعات کو چھوڑ رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. نماز کے مکمل ہونے کا اہتمام ہے، اس کے خشوع خضوع کا اہتمام ہے، اس کے آداب اور مستحبات کا اہتمام ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جائزہ لینا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پڑھتے پڑھیے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجئے. صحیح پڑھ رہے ہیں اس کو اور بہتر اور معیاری بنانے کی کوشش کیجئے. زکوٰۃ ادا کر رہے نہیں کر رہے، روزہ رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے ہیں، دوسرے اور عبادتوں میں آپ کی صورتحال کیا ہے؟ تو ساری عبادتوں کی صورتحال کو غور کرنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ایمان والا ان تمام کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہ ہے. اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی کہ تم نے فلاں عبادت کیا یا نہیں کیا. صرف یہی نہیں کہ خدمت خلق میں لگے رہے اور نماز کو چھوڑ دیا، صرف یہی نہیں کہ نماز ہی میں لگے رہے اور دوسری عبادتوں کو چھوڑ دیا. نہیں، جو جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے متعلق کی ہیں وہ تمام عبادتیں ہم سے ادا ہوتی رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک شعبہ ہے دین کا، معاملات کا. انسانوں سے معاملات کیسے ہیں؟ اور یہ معاملات صرف بیع و شراء تک محدود نہیں ہے، خرید و فروخت تک محدود نہیں ہے. لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں یا مالی معاملات کے علاوہ اور دوسرے معاملات ہوں، معاہدات ہوں. ہم نے کسی سے کوئی معاہدہ کر لیا، کسی سے ہم نے کوئی معاملہ کر لیا، اس معاملے پر ہم پورے اتر رہے یا نہیں اتر رہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ایمان والا اپنے وعدوں کو اور امانتوں کا مکمل خیال رکھنے والا ہوتا ہے. جو امانتیں ہم سے متعلق ہے، کسی نے ہمارے ذمہ پیسہ رکھا، کسی نے ہم سے کوئی بات کی، کسی نے ہمارے سامنے کوئی کاغذ رکھا، کسی نے کوئی راز کی بات کی، یا اور دوسرے کوئی ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کا خیال رکھنا اور اس کی مکمل پاسداری کرنا ایمان والے کی ذمہ داری. اس کے علاوہ جو وعدے اور معاہدے ہیں، چاہے وہ معاہدے جس لائن سے ہو، ان معاہدوں کی رعایت کرنا، ان معاہدوں کا پاس و خیال کرنا، یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. ایمان والا کسی کو دھوکہ نہ دے، ایمان والا کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے، ایمان والا کسی سے معاملات میں ڈنڈی نہیں مارے، ایمان والا کسی کے مال کو ہڑپے نہیں، غصب نہیں کرے، ایمان والا کسی کے مال کو للچائی ہوئی بھی نگاہ سے نہیں دیکھے. یہ سارے معاملات کے وہ باب ہیں جو بڑے وسیع باب ہیں، اور ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات میں بھی اپنے آپ کو کھڑا رکھے. بلکہ عبادات کے معاملے میں معاملات کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک غالباً زیادہ ہے. عبادت کا تعلق تو اللہ رب العزت سے، وہ حقوق اللہ میں آتا ہے، اور معاملات کا تعلق انسانوں سے، وہ حقوق الناس میں آتا ہے. اور یہ بالکل واضح مسئلہ ہے، اگر حقوق اللہ میں کوئی گڑبڑی ہماری آپ کی ہو گئی، کبھی کوئی نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ دینے میں کوئی کوتاہی ہوئی، تو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن معاملات میں اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی، ہم نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کا پیسہ ہم نے ہڑپ کر رکھا ہے، کسی کا کوئی سامان لے لیا، ہم نے اسے واپس نہیں کیا، کسی کی کوئی چیز ہم نے چھین لی، کسی کا کوئی دل دکھایا، کوئی اور کام کیا، تو ایسا کوئی معاملہ کر رہے ہیں جس کا تعلق انسانوں سے ہے، اس معاملے میں شریعت کا کہنا یہ ہے کہ جب تک صاحب معاملہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے دربار میں وہ معاف ہونے والا نہیں ہے. آپ کسی کا سامان لے لیں اور اللہ کے سامنے آویں، خوب تہجد پڑھیں، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرمائیں گے. لیکن آپ نے کسی کا 2000 10 20 ہزار روپیہ جو لے رکھا ہے، جب تک یہ پیسہ اس بندے کو حوالے نہیں کرتے ہیں، اسے لوٹاتے نہیں ہیں، یا اس سے اپنا معاملہ صاف نہیں کر لیتے ہیں، یہ معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ختم ہونے والا نہیں ہے. اور آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں آئے گا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مفلس ہوا ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا آدمی مفلس ہے جو اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ کے دربار میں آنے کے بعد روزے اور عبادتیں اور نمازوں اور زکاتوں کے، تہجد کے، دعاؤں کے، قرآن کریم کی تلاوت کے انبار ہوں گے، لیکن معاملات اتنا کچا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا سامان لیا ہوگا، کسی کی زمین لی ہوگی، کسی کو دل ہے، کسی کو تماچا مار دیا ہوگا۔ اس طرح انسانیت کے معاملات اتنے ہوں گے کہ بندہ اسی معاملات میں پھنس جائے گا اور اس کی ساری نیکیاں دوسروں کے حوالے کی جائیں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑی بڑی عبادتوں کے ذخیرے لے کر بھی اللہ کے دربار میں خالی ہو جائے گا۔ تو معاملات کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اہم ہے، اس کا تعلق انسانیت سے، حقوق الناس سے ہے۔ اس لیے ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاملات میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ اس کے بعد ایک اور درجہ آگے بڑھتا ہے معاشرت کا۔ ہم لوگ ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، اکیلی زندگی ہماری نہیں گزرتی جانوروں کی طرح۔ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہتا ہے، دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو شریعت نے سب کے جو حقوق بتائے ان حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور معاشرت کی ساری بنیاد ایک اصول پر ہے، شریعت نے رکھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کوئی مسلمان تکلیف میں گرفتار نہیں ہو۔ آپ کسی سے معاملہ نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے، آپ کا کسی سے کوئی قرض کا لین دین نہیں ہے، کوئی خرید و فروخت کا لین دین نہیں ہے، کوئی اور دوسرا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کی آپ نے غیبت کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر دیا، کسی پر ظلم کر دیا، تو دوسرا بندہ آپ کی وجہ سے تکلیف میں گرفتار ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اپنی ذات سے کوئی دوسرا بندہ تمہارا گرفتار نہیں ہو۔ یہ معاشرت کا اصول ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو تم سے تکلیف نہ ہو، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ تم سے رنجیدہ نہ ہو، انہیں دکھ نہ ہو۔ بھائی بہن ساتھ رہتے ہیں، رشتہ دار ساتھ رہتے ہیں، محلے میں اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، تو کوئی ہم سے تکلیف میں گرفتار نہیں ہو۔ اگر وہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ناراض بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرت کا اصول۔ کوئی بندہ اگر ہم سے خوش نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ نہیں کیا، اس کے ساتھ کبھی ہم نے صلہ رحمی نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو کم سے کم برا برتاؤ بھی نہ کریں۔ یہ انسانیت کا اصول ہے، اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نافع کسی کے لیے نہیں بنے تو نقصان دہ بھی نہیں بنے۔ اگر آپ نفع بخش بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، شریعت نے اس کو سراہا ہے اور اس پر اجر کے وعدے کیے ہیں، اخلاقیات کے باب میں وہ آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے تو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ شریعت کی ذمہ داری ہے جو شریعت نے ہماری ذمہ لگا رکھی ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے کا وہ حصہ ہے، وہ جنگل میں نہیں رہتا، وہ اکیلے کسی غار میں نہیں رہتا، وہ کسی بل میں نہیں گھس کر اکیلی زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ معاشرے میں رہتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ذات سے کوئی بندہ تکلیف کا شکار نہ ہو۔ اس کے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ایک اور باب قائم کیا اخلاقیات کا، کہ تمہارے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے دوسرا بندہ خوش ہو، معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو ہم سے تکلیف نہ ہو۔ اس سے اور آگے بڑھ کر اخلاقیات کی تعلیم شریعت نے دی، اور اخلاقیات کا مطلب یہ بتایا کہ ایک بندہ تمہارے پاس آوے تو وہ راحت محسوس کرے، کوئی تمہارے پاس مل کر جائے تو اسے سکون محسوس ہو، کوئی تم سے ملے تو اس کے دل کو آرام پہنچے، کوئی تمہارا تذکرہ کرے تو اچھے سے تمہارا تذکرہ کرے۔ جی یہ اخلاقیات کا باب ہے، اور اخلاقیات کا باب اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کامل کو اس کو معیار بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضور علیہ السلام کو باضابطہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس سے ہر کوئی، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو یا دوسری مخلوقات ہو، سب کے لیے آپ علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہر کوئی آپ سے آرام محسوس کرتا ہے،
ہر کوئی آپ سے سکون محسوس کرتا ہے، ہر کسی کو آپ سے رحمت مل رہی ہے. کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ حضور علیہ السلام سے مجھے ذرہ برابر بھی نعوذ باللہ کوئی شکایت ہے. کوئی ایسا نہیں. دشمن کو آپ گلے لگانے والے، جو راہ میں کانٹے بچھانے والے، اس کے گلوں میں پھول کا ہار پہنانے والے، دشمنوں کو دعائیں دینے والے، جو آپ کے جانی دشمن ہیں ان کے لیے ہدایت کرنے والے، ہدایت کی دعا کرنے والے. تو یہ اخلاقیات کا باب ہے جو بڑا وسیع ہے. اور ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متصف ہو کر ایمان والا بھی دوسروں کے لیے اچھا بنے، وہ دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا ہو، وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھائی سوچنے والا ہو. قرآن کریم نے کہا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو آدمی یا جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثابت رکھتا ہے. جو چیزیں نفع بخش ہوں گی وہ دیر تک باقی رہتی ہیں. اگر دنیا سے ایمان والا چلا بھی جائے، اس کے اخلاق اچھے ہوں تو دنیا یاد کرتی ہے کہ بڑا اچھا آدمی تھا جو چلا گیا. دنیا یاد کرتی ہے اور روتی ہے. دنیا میں جتنے لوگ گئے اب تک، ایسا تو نہیں کہ اب تو کوئی مرا نہیں ہے. آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے نام والے آئے اور ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر گئے ہیں جن کا نام آج بھی باقی ہے، ان کے تذکرے آج بھی باقی ہے. حاتم طائی کا تذکرہ آخر کیوں لیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کہ بیچارے نے اخلاق کا ایسا معاملہ کیا کہ سب کو خوش رکھا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا ان کا نام لیتی ہے. نوشیروہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اس نے دنیا والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے، اس لیے اس کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری انسانوں کے سر ڈالی گئی کہ تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن کے رہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن کے رہو. بلکہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سل من قطع کا، ایک آدمی دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، دوست کو چائے پلائے، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ ایک آدمی اپنے باپ بیٹے کا اچھا خیال رکھے، یہ کون سا بڑا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ کرے. سل من قطع، جو تمہارے ساتھ خطا رحمی کرے اس کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر کے چلو. واحسن الی من اساء، جو تمہیں گالی دے اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو. وہ تمہیں گالی دے رہا ہے، تم اسے مٹھائی کے ڈبے بھیجو. دیکھو معاملہ کیا ہوتا ہے. ہم لوگ اس پر پورا نہیں اترتے ہیں، یہ کمزوری ہے. اخلاقیات کا باب یہ ہے کہ انسان کو اعلیٰ کردار کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنا چاہیے. کوئی بندہ آپ کا دشمن ہے وہ ہوا کرے، لیکن اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ایسے تکلیف کسی کو ہو رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، ہماری چیزوں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہماری ذات سے کوئی تکلیف میں گرفتار نہیں ہو. یہ شریعت کے وہ 5 بنیادی باب ہیں جس باب پر عمل کرنا ہر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. آج میں نے بتایا شروع میں کہ یہ الیکشن کا جو ماحول ہمارے زمانے میں ابھی چل رہا ہے، یہ الیکشن کا ماحول ضروری ہے کہ ان 5 بابوں پر ہر فرد عمل کرے. ہر آدمی کو دوسروں کے لیے بہتر بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہر ایک کو دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے. آپ الیکشن میں ووٹ گرائیں گے، یقیناً یہ آپ کا حق ہے اور یہ متدان ہے. انسان اپنے دل کی بات کسی کے سامنے رکھتا ہے ایک ووٹ کی شکل میں، تو آپ کو وہ حق ہے کہ آپ کو بہتر جو لگتا ہے اس کے لیے آپ ووٹنگ کریں گے. لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر کرنا، چاہے وہ کوئی ہو، کینڈیڈیٹ ہو یا ووٹر ہو، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ شریعت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے. بلکہ جو حضرات کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کریں. آپ اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے لوگوں کو اپنے دلوں کی طرف موہ لیں. لوگ آپ کے نام کا دیوانہ ہو جائیں. ایسے لوگ بھی اسی ہندوستان کے اندر ہیں کہ جب سے انہوں نے الیکشن لڑا آخری عمر تک وہ جیتتے چلے گئے. کیوں جیتا؟ انہوں نے لوگوں کا دل جیتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے جو لوگوں نے اپنایا ہے. اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا تھا. اسلام نے لوگوں کا دل جیتا تھا. وہ جب دشمنوں کے علاقے میں گیا تو دشمنوں کے ساتھ انہوں نے ایسا برتاؤ کیا کہ دشمنوں نے یہ دیکھا کہ اسلام ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہا ہے جو برتاؤ ہمارے دوست نہیں کر سکتے، جو برتاؤ ہمارے ماں باپ نہیں کر سکتے. تو بالآخر وہ اسلام کی اخلاق کے سامنے مجبور ہوا اور پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان میں وہ داخل ہو گئے. حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب رہتے تھے جن کو آپ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا بعد میں، حضرت زید ابن حارثہ. وہ غلام تھے، کسی نے پکڑ لیا اور لا کر بھیج دیا مکہ میں، اور ہوتے ہواتے حضور علیہ السلام کے دربار میں آ گئے. اس وقت تک آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا نہیں بنایا تھا. ان کے ماں باپ تلاشتے ہوئے، ان کے والد اور چچا تلاشتے ہوئے مکہ آئے.
لوگوں نے بتایا فلاں جگہ وہ موجود ہے. آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ انہیں مجھے حوالے کر دیں اور جو قیمت مانگے میں قیمت دینے کو تیار ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیمت دینے کی کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا ہے، اگر یہ جانا چاہتا ہے آپ شوق سے لے جائیں، میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا. اگر یہ جانا چاہے تو آپ لے جائیں، میں زبردستی انہیں اپنے یہاں سے نکالوں گا نہیں. اگر یہ جانا چاہے گا تو آپ لے جائیں اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے. زید سے کہا گیا بیٹے چل، تو بیٹا جانے سے انکار کرتا ہے. باپ لے جا رہا ہے اور بیٹا جانے سے انکار کر رہا ہے. بیٹے نے کہا کہ جو محبت مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رہ کر ملی ہے، خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکی. اس لیے ایک باپ کی محبت کو میں قربان کر رہا ہوں، خاندان کی محبت کو قربان کر رہا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا یہ چھوٹ جائے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. باپ نے لان تان بھی کیا کہ یہ کیسی غلامی کو تم برداشت کر رہے ہو، غلامی کی زندگی تم گزار رہے ہو اور باپ لینے آیا لیکن تم نہیں جا رہے ہو. انہیں کیا پتا، حارث کو کیا پتا کہ زید نے کیسی محبت پائی ہے. یہ اخلاق کا وہ سنہرا باب تھا، اخلاقیات کا وہ اثر تھا کہ حضرت زید کو غلامی میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا اور اس نے اپنے باپ کے ساتھ آزادانہ زندگی گزارنا گوارا نہیں کیا. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زید اس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں پھر آزاد کر دیا اور اعلان کر دیا آج سے زید ہمارا بیٹا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم نے بعد میں منع کیا کہ زید آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہے، لہذا لوگ زید کو زید ابن محمد کہہ کر نہیں پکارے، بلکہ زید ابن حارثہ جو ان کا اصل نام ہے اس وہی کہہ کر پکارے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مزید انہیں اپنا لیا کہ چلو آج سے زید ہمارا بیٹا ہے. تو اخلاق کا باب یہ ہے، دشمن کے ساتھ آپ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ آپ کا نام لینے پر مجبور ہو جائے، دشمن کے ساتھ ایسے اخلاق کا معاملہ کریں کہ وہ آپ کا نام لینے پر مجبور ہو جائے. تو یہ ہے اخلاق کا باب اور اس کو اپنانا ہر ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے ساتھ ہم اچھے برتاؤ کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق کا معاملہ کریں. کبھی آدمی کو وقتی طور پر واقعتاً کسی سے تکلیف ہوتی ہے لیکن ایمان والا کوشش کرے کہ ان تکلیفوں کو بھلا دے. نہیں بھلا سکتا اسے نظر انداز کر دے اور زندگی میں بھول جائے. کبھی ہمارے ساتھ ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آئے اور ایمان والا ملے تو اچھے اخلاق سے ملے. حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی ابھی ایک بندہ آئے گا تمہارے سامنے اور وہ جہنمی ہے. آقا علیہ السلام کے سامنے جب وہ بندہ آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، عزت سے بٹھایا، اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ بندہ جہنمی اور آپ نے اکرام کیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں بد اخلاق بن جاؤں؟ اگر ایک بندہ اپنے آپ میں خراب ہے تو کیا میں بھی اس کے سامنے خراب بن جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے آپ میں غلط ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ میرے سامنے آیا تو میری ذمہ داری ہے کہ اخلاق کا مظاہرہ کرے، ان کے ساتھ اچھی انسانیت کا مظاہرہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، خاص طور سے آج کے ماحول میں اسلام کے ان اصولوں کو اور ان رہنمائی اور